بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹنگ، کئی جگہ جھڑپیں، موبائل انٹرنیٹ سسپینڈ، الیکشن کی شفافیت پر اٹھے سوال۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے نواز شریف نے کہا ملی جلی حکومت نہیں، بھاری اکثریت چاہیے۔ عمران خان کی تحریک انصاف نے کہا بدترین پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے پر حماس کی تجویزوں کو رد کر دیا، سفارتی کوششوں کو لگا دھکا۔ اینٹنی بلنکن نے کی اسرائیلی لیڈرز سے ملاقاتیں، سیز فائر پر دیا زور، حماس ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچا۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں 130 فلسطینی جاں بحق، رفح میں دہشت۔ غزہ کے واقعات مسلم دنیا اور پوری انسانیت کے لیے سانحہ ہیں، بیرونی سفیروں سے خامنائی کا خطاب۔ عراق کے بغداد میں ڈرون حملہ، ایران کی مدد رکھنے والی کتائب حزب اللہ تنظیم کے 3 ارکان جاں بحق۔ دنیا کا ٹیمپریچر پہلی بار 1.5 ڈگری کو پار کر گیا، ایکسپرٹس نے کہا انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ یو پی اے حکومت نے معیشت کو ٹھپ کر دیا تھا، نرملا سیتارمن نے 2004 سے 14 تک کی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں پڑوسی پاکستان سے۔ پاکستان میں نئی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے، بعض جگہ گڑبڑ کے واقعات پیش آئے، موبائل انٹرنیٹ کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا۔ ان الیکشنز پر بعض گوشوں کی طرف سے سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے یہ 12ویں جنرل الیکشنز ہیں جن میں 12 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ووٹرز ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں۔ ان الیکشن سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ان الیکشنز میں عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ نہیں ہے اور فوج اس مرتبہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی مسلم لیگ نون پر مہربان ہے۔ نواز شریف نے اس دوران ووٹر سے کہا ہے کہ انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ نواز شریف نے کہا کہ ملک میں ملی جلی حکومت نہیں بننی چاہیے۔ انہوں نے ووٹر سے کہا کہ خدا کے لیے ملا جلا فیصلہ مت دیجیے۔ مسلم لیگ نے عمران خان کے زوال کے بعد 16 مہینے تک اتحادی حکومت کی تائید کی تھی۔ پاکستان کے سندھ صوبے کے حیدرآباد میں 2 سیاسی پارٹیوں کے درمیان یعنی ان کے کارکنوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ گجرانوالہ میں بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ ایسی ہی جھڑپیں کئی دوسری جگہوں پر بھی ہوئیں جن میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں پرامن طور پر ووٹ ڈالے گئے جہاں ایک دن پہلے بم دھماکے ہوئے تھے۔ ان دھماکوں میں کم سے کم 30 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ تقریباً 90,000 میں سے 16,775 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کئی اہم شخصیتوں نے ووٹ دیا۔ اس دوران کے پی صوبے کے ٹاؤن ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی وین پر گرینیڈ پھینکا گیا جس سے 4 پولیس آفیسرز ہلاک ہوئے۔ پاکستان کے کارگزار وزیر داخلہ نے کہا کہ کسی کو بھی قانون توڑنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک دن پہلے بلوچستان میں 2 سیاسی امیدواروں کے دفتروں کے سامنے دھماکے ہوئے تھے۔ بعض جگہ ووٹنگ دیر سے شروع ہوئی۔ 2018 کے الیکشنز میں ایسا کہا جاتا ہے کہ فوج عمران خان پر مہربان تھی، لیکن عمران خان کے 3 سالہ دور کے دوران فوج اور وزیر اعظم میں اختلافات پیدا ہو گئے اور عمران خان فوج کی سرپرستی سے محروم ہو گئے۔
ووٹنگ کے دوران گڑبڑ کے واقعات میں بعض لوگ زخمی ہوئے لیکن کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ الیکشن سے پہلے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا اور ان کی پارٹی تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد امیدوار کے طور پر ٹھہرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے پاس سے پارٹی کا جو کرکٹ بیٹ کا نشان تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ اس دوران تحریک انصاف پارٹی کے ترجمان نے الیکشنز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسی پولیٹیکل انجینئرنگ تاریخ میں کبھی نہیں کی گئی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں عمران خان فوج کے چہیتے تھے۔ جہاں ایک طرف عمران خان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے، وہیں دوسری طرف سابق وزیر اعظم نواز شریف واپس آ گئے ہیں، جنہیں کرپشن کے کیسوں میں سزا سنائی گئی تھی اور پھر وہ علاج کے بہانے جلا وطن ہو گئے تھے۔ اب وہ واپس آ چکے ہیں، ان کے خلاف کیسز بھی ختم ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے شکایت کی کہ انہیں مہم کے دوران برابری کے موقع یا لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ نہیں کی گئی، لیکن پارٹی نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کا اور فورمز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہوئے مہم چلائی۔ اس دوران سرکاری عہدیداروں نے بتایا کہ ملیٹنٹ گروپس کی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے موبائل فونز کی سروس سسپینڈ کی گئی۔ اب مڈل ایسٹ چلتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس کی تجویزوں کو رد کر دیا ہے اور انہیں حقیقت سے دور اور وہم قرار دیا ہے۔ ان کا یہ بیان جنگ روکنے کے لیے سفارتی کوششوں کے لیے دھکا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ میں حماس پر اسرائیل کی مکمل جیت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بیان ایک ایسے وقت دیا جب کچھ گھنٹے پہلے ہی انہوں نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا مقصد مکمل جیت ہے، یہ جیت حاصل کی جا سکتی ہے، یہ معاملہ کچھ برسوں کا یا کچھ دہوں کا نہیں ہے بلکہ کچھ مہینوں کا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹس نے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کا شکریہ ادا کیا۔ بینی گینٹس نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے، لبنان سرحد کی صورتحال اور ایران کے خطروں کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ بلنکن نے بینی گینٹس کے علاوہ ایک اور وزیر گابی ایسکوٹ سے بھی ملاقات کی۔ انہیں نیتن یاہو کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے غزہ جنگ سے نمٹنے کے نیتن یاہو کے طریقہ کار پر تنقید کی ہے۔ یہ دونوں سابق ملٹری چیفز ہیں۔ بلنکن نے اسرائیلی وزیروں اور عہدیداروں کے ساتھ بات چیت میں سیز فائر پر زور دیا۔ انہوں نے ہوسٹیجز کے خاندانوں سے بھی ملاقات کی۔ حماس کا ایک ڈیلیگیشن امن بات چیت کے سلسلے میں قاہرہ پہنچا۔ اس ڈیلیگیشن کی قیادت تنظیم کے ڈیپٹی ہیڈ خلیل الحیہ کر رہے ہیں۔ قطر کا ایک ڈیلیگیشن بھی اس دوران ایجپٹ پہنچا۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 130 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 170 زخمی ہوئے۔ رفح سٹی پر ہوائی حملوں میں 14 سویلینز ہلاک ہوئے۔ رفح میں اسرائیل کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایسے اندیشہ ہے کہ آگے اور کارروائیاں ہوں گی، اس لیے وہاں پر دہشت کا ماحول دیکھا گیا۔ تازہ حملوں میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 27,708 ہو گئی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے 67,147 فلسطینی غزہ میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس دوران وزارت صحت نے بتایا کہ ملبے کے نیچے ابھی کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج وہاں پر ایمبولینس گاڑیاں اور مدد پہنچنے سے روک رہی ہے۔ غزہ کی دیر البلح میں رات بھر حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں 4 لوگ ہلاک ہوئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی نوجوان کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ نابلس کے قریب دیر شراف گاؤں میں پیش آیا۔ حزب اللہ کے ایک اینٹی ٹینک میزائل حملے میں اسرائیلی فوج کا ایک سینئر آفیسر بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اس واقعے میں 2 دوسرے فوجی آفیسر زخمی بھی ہوئے۔ کو ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ غزہ کے واقعات مسلم دنیا اور پوری انسانیت کے لیے ایک سانحہ ہے۔ خامنائی نے تہران میں مسلم ملکوں کے سفیروں اور سرکاری عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور کئی یورپی ملک اور ان کے پیادے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جرائم میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہتھیاروں سے اور سیاسی مدد کے ذریعے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور اسرائیل کے جرائم میں اس کا گٹھ جوڑ ہے۔
سعودی عرب کے سفیر نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے لیے شاہ سلمان کی طرف سے ایک پیغام پہنچایا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے تہران میں سعودی سفیر عبداللہ بن مسعود سے یہ خط وصول کیا۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ اس موقع پر سعودی سفیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے بیچ تمام شعبوں میں تعلقات بڑھانا چاہیے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ اور دوسری بیرونی طاقتوں کو مڈل ایسٹ سے چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے ایران کے اسلامی انقلاب کی 45ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مڈل ایسٹ میں امریکی سپاہیوں کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں ہے اور خطے کے مسائل کو خطے کے ملکوں کو ہی مل کر حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی موجودگی سے استحکام متاثر ہوگا اور دہشت گردی بڑھے گی۔ رئیسی نے کہا کہ غزہ کے شہیدوں کا خون اسرائیل کا خاتمہ کرے گا۔ صدر رئیسی نے کہا کہ غزہ میں بچوں کے قتل عام اور نسل کشی سے اسرائیل اور مغربی ملک بے نقاب ہو گئے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایک ڈرون حملے میں ایران کے حامی گروپ کے 3 ارکان جاں بحق ہوئے۔ ان میں کتائب حزب اللہ تنظیم کے کمانڈر شامل ہیں۔ اس تنظیم نے سیریا اور عراق میں امریکی اڈوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس کمانڈر کی پہچان ابو سعدی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ کسی نے بھی اس ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کیا، لیکن اس کے لیے امریکہ پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے عراق اور سیریا میں امریکہ کے کئی اڈوں پر حملے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے بھی عراق اور سیریا میں ایران کی مدد رکھنے والے گروپوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کارروائیاں کی ہیں۔ ترکی میں داعش یا آئیسس سے تعلق کے شبے میں 145 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عراق کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ ملک کے کئی مقامات پر ایک ساتھ آپریشن کرتے ہوئے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس آپریشن کا نام آپریشن ہیروز 49 ہے۔ دنیا بھر میں گرمی ریکارڈ سطحوں پر پہنچ رہی ہے۔ ایسے میں بتایا گیا کہ پہلی مرتبہ عالمی حدت نے 1.5 ڈگری سیلسیس کو پار کر لیا ہے۔ یورپ کے ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ یہ انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ گلوبل وارمنگ کی بنیادی وجہ کاربن ایمیشنز ہیں۔ اس سلسلے میں عالمی کوششوں کے باوجود مسئلہ جوں کا توں ہے اور قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ 2015 میں عالمی لیڈرز نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گلوبل وارمنگ کو 1.5 ڈگری تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس سلسلے میں ایک ڈیل ہوئی تھی جسے پیرس کلائمیٹ ڈیل کہا جاتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ ٹیمپریچر کی یہ حد پار ہوئی ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ اب بھی اگر کاربن ایمیشنز کو روکا جائے گا اور اس کے لیے ہنگامی قدم اٹھائے جائیں گے تو گلوبل وارمنگ کے عمل کو سست کیا جا سکتا ہے۔ گلوبل وارمنگ کے اثر بہت زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، جن میں شدید گرمی، غیر موسمی بارش، ناقابل قیاس موسم، جنگلوں میں آگ اور آلودگی پولوشن وغیرہ شامل ہے۔ گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں۔ گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے بعض ملکوں میں ایسے سیلاب آئے ہیں جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ایسا ہی ایک سیلاب پاکستان میں آیا تھا۔ گلوبل وارمنگ کم کرنے کے لیے دنیا نے بعض قدم ضرور اٹھائے ہیں، جن میں الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افزائی اور رینیویبل انرجی شامل ہے، لیکن یہ کوششیں کافی نہیں ہو رہی ہیں اور دنیا کو بچانے کے لیے تمام ملکوں کو اپنی ترجیحات یا پرائیورٹیز بدلنی چاہیے اور مل بیٹھ کر صورتحال سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ مرکزی حکومت نے 2004 سے لے کر 2014 تک یو پی اے حکومت کی معاشی کارکردگی کے بارے میں وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ اس وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ یو پی اے نے ان 10 سالوں کے دوران معیشت کو عملاً ٹھپ کر دیا۔ حکومت نے کہا کہ یو پی اے کو وراثت میں صحت مند معیشت ملی تھی، لیکن اس نے معیشت کو اپنی غیر کارکرد بنا دیا۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے یہ وائٹ پیپر جاری کیا۔ اپنے عبوری بجٹ کے دوران کی گئی تقریر میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یو پی اے دور کی معاشی صورتحال کے بارے میں وائٹ پیپر جاری کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے اپنی کارکردگی سے ملک کو 5ویں بڑی معیشت بنایا ہے اور آنے والے کچھ برسوں میں انڈیا 3ری بڑی معیشت بن جائے گا۔ اس دوران کانگریس نے بی جے پی حکومت کے خلاف بلیک پیپر جاری کیا۔ اس بلیک پیپر میں کانگریس نے کہا کہ ملک میں جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بے روزگاری اور مہنگائی کے بارے میں کوئی نہیں بولتا۔ راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ کپل سبل نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کو 10 سال دیے گئے لیکن انڈیا کی حالت نہیں بدلی۔ انڈیا نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے کہ وہ کینیڈا کے الیکشنز میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دوسرے ملکوں کے جمہوری عمل میں دخل دینا انڈین گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ الٹا کینیڈا ہی انڈیا کے اندرونی معاملات میں دخل دیتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مالدیپ میں انڈیا کے فوجیوں کی جگہ ٹیکنیکل سٹاف لے گا۔
انڈیا اور مالدیپ کے درمیان حالیہ عرصے میں تناؤ پیدا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بات چیت ہوئی تھی کہ فوجیوں کو ٹیکنیکل سٹاف سے بدلا جائے۔ مالدیپ کے نئے صدر محمد موئز چائنا کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے رہے کہ انڈیا کے سپاہیوں کو مالدیپ سے واپس جانا پڑے گا۔ این آئی اے نے حیدرآباد میں بعض مقامات پر دھاوے کیے، ان میں ایک سینئر جرنلسٹ ایس وینو گوپال کا گھر بھی شامل ہے۔ جمعرات کی صبح این آئی اے کی خصوصی ٹیموں نے یہ دھاوے کیے۔ اس بارے میں تفصیلات کا انتظار ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ دھاووں میں لیفٹسٹ آئیڈیالوجی کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وینو گوپال ایک مشہور میگزین ویکشنم کے ایڈیٹر ہیں۔ وہ مشہور تیلگو شاعر ورورا راؤ کے بھانجے ہیں۔ انہیں 14 دوسرے لوگوں کے ساتھ یو اے پی اے کے الزامات اور مقدمات کا سامنا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ سب ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹنگ، کئی جگہ جھڑپیں، موبائل انٹرنیٹ سسپینڈ، الیکشن کی شفافیت پر اٹھے سوال۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے نواز شریف نے کہا ملی جلی حکومت نہیں، بھاری اکثریت چاہیے۔ عمران خان کی تحریک انصاف نے کہا بدترین پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے پر حماس کی تجویزوں کو رد کر دیا۔ سفارتی کوششوں کو لگا دھکا۔ اینٹنی بلنکن نے کی اسرائیلی لیڈرز سے ملاقاتیں، سیز فائر پر دیا زور۔ حماس ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچا۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں 130 فلسطینی جاں بحق۔ رفح میں دہشت۔ غزہ کے واقعات مسلم دنیا اور پوری انسانیت کے لیے سانحہ ہیں، بیرونی سفیروں سے خامنائی کا خطاب۔ عراق کے بغداد میں ڈرون حملہ، ایران کی مدد رکھنے والی کتائب حزب اللہ تنظیم کے 3 ارکان جاں بحق۔ دنیا کا ٹیمپریچر پہلی بار 1.5 ڈگری کو پار کر گیا، ایکسپرٹس نے کہا انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ یو پی اے حکومت نے معیشت کو ٹھپ کر دیا تھا، نرملا سیتارمن نے 2004 سے 14 تک کی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، کے جھولا فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔